أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. صدق اللہ العظیم. سورہ احزاب آیت نمبر 31 اور 32 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ازواج مطہرات کو خطاب فرما رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ گزشتہ آیت میں تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، اگر تم سے کوئی فحش کام سرزد ہو جائے تو پھر تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. آج اب فرمایا جا رہا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور تعمل صالحا، نیک عمل کرے گی، نؤتها اجرها مرتين، ہم اس کو دوہرا اجر دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم تیار کر رکھا. یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، یعنی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں، تم اہل ایمان کی عورتوں کے لیے ایک نمونہ. تو تم جو نمونہ پیش کرو گے وہی نمونہ جو ہے وہ عام جو ہے مسلم خواتین جو ہیں اسے جو ہے فالو کریں گے. لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو تو فلا تخضعن بالقول، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو پھر ایسی بات نہ کیا کرو فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ دل کی خرابی کا مبتلا شخص جو ہے لالچ میں نہ پڑ جائے. وقلن قولا معروفا، بلکہ اس کے ساتھ صاف سیدھی بات ہو. تو ازواج مطہرات کو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ تم نے فحش کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے میں اطاعت کرنی ہے، عمل صالح کرنا ہے. اگر ایسا کرو گے تو تمہیں دوہرا اجر دیا جائے گا. تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو بلکہ عورتوں کے لیے نمونہ ہو، اور تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر کام کرو اور جو ہے کسی سے اس انداز سے بات نہ کرو کہ لالچ میں پڑنے والا انسان وہ کوئی غلط اندازہ نہ لگا لے. قلن قولا معروفا، اور سیدھے انداز سے بات کرو. وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، سابق دور جاہلیت کی سج دھج کے ساتھ گھر سے باہر نہ نکلو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے جو ہے گندگی کو دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پوری طرح پاک صاف کر دے. اللہ سے دعا کریں ہمیں بھی ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.